نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا؟ ذکر سن رہے ہیں آپ علامات قیامت کا۔ کورونا وائرس نے آپ کو ہلا دیا ہے، سہم گئے ہیں آپ کو لگ رہا ہے قیامت قریب ہے، کیونکہ قیامت سے پہلے وبائیں بھی پھوٹیں گی، بہت کچھ ہوگا۔ تو آپ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں، تو ان میں سے کچھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ذکر ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم، اس حوالے سے بھی واقعات ملتے ہیں کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، یہ جان کر امت مصطفیٰ کی شان جان کر تمنا کریں گے کہ یا اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرما، یا انہوں نے کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا۔ اب جب تشریف لائیں گے تو میرے آقا کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، ہوں گے نبی مگر نبوت کا زمانہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں مزید آپ سے کرنی ہے وہ یہ، ابن ماجہ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ مقدس شہروں میں داخلہ نہیں کر سکے گا دجال، تو ناکامی کے بعد ملک شام کا رخ کرے گا، جہاں حضرت امام مہدی پہلے ہی سے اس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کا لشکر ترتیب دے چکے ہوں گے۔ ورلڈ وار، جنگ عظیم کے لفظ آپ سنتے ہیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، وہ کچھ بھی نہیں ہوں گی اس کے مقابلے میں۔ یہ جو ہونی ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی کے زمانے میں جو ہونی ہے، ان کے سامنے یہ جنگ عظیم کچھ بھی نہیں ہوگی۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ٹیکنالوجی بہت زیادہ آگے پہنچ گئی ہے، تو پہلے انبیاء کے زمانے میں یہ ٹیکنالوجی کا اس طرح کا استعمال نہیں، ان کی روحانی ٹیکنالوجی تھی، انہیں ان آلات کی ضرورت نہیں تھی، وہ اللہ کی عطا سے دور و قریب دیکھتے سنتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے سامنے آتے تھے، مدد کرتے تھے۔ تو یہ ٹیکنالوجی بھی استعمال ہوگی کیا؟ حضرت امام مہدی بھی کریں گے کیا؟ حضرت عیسیٰ بھی کریں گے؟ تو میں اس حوالے سے ایک بات کر دوں، وہ یہ کہ ٹیکنالوجی کا کیا حال ہوگا۔ یہ ٹیکنالوجی کی ایک اپنی تاریخ ہوتی ہے، چونکہ یہ قدم بڑھاتی ہے تو پچھلی چیزیں مٹاتی چلی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کس طرح چیزیں ایجاد ہوئی تھیں، اب ان کا تذکرہ بھی نہیں۔ کتنے بڑے بڑے سائز کے ریڈیو ہوتے تھے، پھر چھوٹے ہوتے ہوتے ٹرانسسٹر آئے، ہاتھ میں آ گئے، اور پھر اب آپ کے لیے ٹیلی فون، جو سیل فون ہے آپ کا، وہ آپ کا ٹی وی بھی ہے، وہ آپ کا انٹرنیٹ بھی ہے، وہ آپ کا لیپ ٹاپ بھی ہے، وہ سب کچھ وہی ہو گیا۔ آگے اور کیا ہوگا؟ بڑے بڑے کیسیٹس ہوتے تھے، ان کی جگہ پھر سی ڈی آئی، پھر یو ایس بی آئی، اور اب اور زیادہ کیا ہونے لگا۔ تو ہم اگر غور کریں تو یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ان کے پاس، ان کو اس کی حاجت نہیں ہوگی، وہ اللہ کی طرف سے ان کے فرشتے مدد کو آئیں گے، مگر یہ ٹیکنالوجی جس قدر بھی ہوگی ان کے ماتحت ہوگی، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ میں نے مختصراً جواب دیا، مزید گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے۔ تو ملک شام کا رخ کرے گا دجال، وہاں حضرت امام مہدی پہلے سے لشکر ترتیب دے چکے ہوں گے، اور
ایک روز حضرت عیسیٰ فجر کے وقت تشریف لے آئیں گے اور حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر پھر یہ دجال کے خلاف کارروائی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات ہمیں بتائی گئی وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یہ ان کی خاصیت بیان کی گئی ہے، یعنی وہ دجال جو پوری دنیا کے امن کو تہو بالا اپ ڈاؤن کر دے گا اور فساد مچا دے گا، اور دنیا میں کیا کچھ ہو چکا ہوگا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، یعنی دنیا کو اس سے نجات دلائیں گے۔ 40 روز ہیں دجال کے، وہ میں آپ کو تفصیل بتا چکا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے، خنزیروں کو یعنی سور اور بندروں کو قتل کریں گے، دین میں اتحاد ہو جائے گا، یعنی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، سوائے کچھ کے یعنی منافق ہوں گے۔ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، لوگ زکوٰۃ لے کے ڈھونڈیں گے کوئی لینے والا ہو، اتنی ریل پیل ہوگی حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں۔ زمین کے خزانے ظاہر ہوں گے، ذخیرہ اندوزی اور مال جمع کرنے کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ آج تو بہت ہوتا ہے نا کہ 100 کی چیز 1000 میں بیچ لیں، کرونا وائرس آیا ہے، لوگ مجبور ہیں، ڈر رہے ہیں جان بچانے کے لیے، کما لوں میں جو کما سکتا ہوں۔ وہ ویسا وقت ہوگا کوئی سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ اتنا ہوگا، اور ہر زہر والی شے، سانپ بچھو وغیرہ سے زہر مٹ جائے گا، بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ چریں گی، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ یہاں سے پتہ چلا یہ جو نقصان ہے یہ ہمارے اعمال ہے۔ جب زمین پر عدل نہیں ہوتا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، عدل ہو تو بہت سی برائیاں اٹھ جاتی ہیں، مگر عدل بھی امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے اور کمزوروں کے لیے اور طاقتوروں کے لیے، اور کسی کے لیے ایگزیمپشن ہے، استثناء ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ دنیا اس طرح نہیں، عدل ظلم کے ساتھ حکومتیں یا دنیا نہیں چلتی۔ تو جہاں بھی ظلم ہوگا بالآخر وہ مٹے گا اور اس کا حشر برا ہوگا۔ زمین سلامتی سے بھر جائے گی، جنگیں ختم ہو جائیں گی، زمین اتنا اگائے گی کہ لوگوں کے پاس کھانے کی گنجائش نہیں ہوگی، یعنی ان کی طلب سے زیادہ ہوگا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح تھا، آبادی بہت کم تھی، کہ چند آدمی انگور کا ایک گچھا، بنچ، خوشہ اگر وہ مل کر کھائیں گے تو ایک ہی خوشہ سب کو کافی ہوگا اور وہ ختم بھی نہیں ہوگا۔ یہ برکتیں ہوں گی ان کے زمانے میں۔ انار کا ایسا حال ہوگا، ایک انار کو کتنے کھائیں گے اور وہ ختم نہیں ہوگا۔ گھوڑے چھوڑ دیے جائیں گے، اور جب کہ جنگ نہ ہوگی تو وہ کس کام کے، اور بیل مہنگے ہو جائیں گے کیونکہ تمام روئے زمین پر کھیتی باڑی ہوگی۔ اب میں یہاں اس پہ بات پر، آج کل ٹریکٹر آ گئے، ہل کتنی مشین، لیکن یہاں پھر بیلوں کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ٹیکنالوجی بھی اس وقت ختم ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ صرف میں اپنا ایک خیال پیش کر رہا ہوں، یہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔ اور وہ چونکہ حضرت عیسیٰ رسول بن کر تو تشریف نہیں لائیں گے، امتی بن کر تشریف لائیں گے، تو وہ آسمان میں امر الہی سے جان لیں گے کہ میں نے زمین پر امتی بن کر جانا ہے۔ یہ نزول کا انہیں پہلے سے علم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو علم عطا فرماتا ہے۔ قریش سے ان کا ملک سلب کر لیا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے کے لیے جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ وہ میں آپ کو حضرت امام مہدی کے حوالے سے سنا چکا، ان کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اس دنیا کے لیے، یعنی حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا تشریف لانا،
اس وقت موجود تمام لوگوں کے لیے خیر، برکت، رحمت کا باعث ہوگا۔ یعنی دنیا کو امن ملے گا، تو امن ملے گا تو خدا کی طرف سے ملے گا، نبیوں کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے۔ تو آج یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر اللہ کے ولی کسی معاشرے میں موجود ہیں تو وہ وجہ امان ہیں، ان کی وجہ سے امان ہے۔ یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کی نشانی کوئی چولا نہیں ہے، کوئی گلے میں موتیوں کی مالا نہیں ہے۔ ان کی نشانیاں قرآن میں صرف دو، ایمان اور تقوی۔ عقیدے بھی صحیح ہوں گے، عمل بھی صحیح ہوں گے۔ ایمان عقیدوں کے صحیح ہونے کا نام، اور تقوی عمل کے صحیح ہونے کا نام۔ تو یہ وہ ہستیاں ہوں گی، ان کی وجہ سے ہمیں امان ملے گی۔ آج بھی ایمان انہی کا محفوظ ہے جو اللہ والوں سے وابستہ ہیں، پیاروں سے، اللہ کے سچے بندوں سے وابستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ دنیا میں 40 برس تشریف لانے کے بعد بسر فرمائیں گے۔ طبرانی میں اور ابن عساکر میں یہ روایات موجود ہیں۔ یعنی دجال کے قتل کے بعد حضرت امام مہدی تشریف لے جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت گزاریں گے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر دجال کو قتل کریں گے، 40 سال لوگ مزے کی زندگی گزاریں گے، اس دوران کسی پر موت نہیں آئے گی۔ مرد اپنی بکریوں اور جانوروں سے کہے گا جاؤ مزے سے جہاں چاہو چرو، کوئی کسی کی یہ نہیں ہوگی کہ یہ تیری ٹیریٹری ہے، یہ میرا علاقہ ہے، نہیں۔ اور سانپ بچھو کسی کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، درندے آدمیوں کے دروازوں پر پھریں گے، کسی کو ڈر نہیں ہوگا۔ مد، یہ جو ہوتا ہے پیمانہ، مد یہ ایک پیمانے کا نام ہے، یعنی کوئی لے کر تھوڑا سا، آپ یوں سمجھ لیں کہ 2 مٹھی بھر بھی اگر کسی نے بویا ہے تو 700 مد اس کی جگہ اناج پائے گا، تھوڑے سے بہت زیادہ فصل ہوگی۔ اور یہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی یہ روایت ملتی ہے کہ دجال کو قتل کریں گے، حضرت عیسیٰ امام عادل اور حاکم ہوں گے، منصف ہوں گے، 40 برس گزاریں گے۔ یہ مسند احمد میں، ابو یعلا اور ابن عساکر میں روایت موجود ہے۔ اگر وہ پتھریلی زمین کو فرمائیں گے، ذرا دیکھیے اللہ والوں کو اللہ کیا کیا شان عطا کرتا ہے۔ یہ امام احمد نے الزہد میں اس کو بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر پتھریلی زمین کو فرمائیں گے کہ شہد بہائے تو وہ شہد بہائے گی۔ یہ زبان میں طاقت، کن کہنا ہو جا، یہ اللہ کی شان، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ نفحات الانس میں مولانا جامی نے بھی اس کو لکھا کہ ولی کا ایک خاص مقام جب وہ پا لیتا ہے تو اس کو بھی کن عطا ہو جاتا ہے۔ یہ رب کی عطا ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کچھ کمال کسی میں مانا نہیں جا سکتا۔ رب کا دیا ہوا اللہ کی عطا کے بغیر تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک روایت میں 45 سال بھی ان کا ذکر ہے، اور یہ اگر تھوڑا بہت اختلاف ہو تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ وہ گنتی وہی ہے، مدت ایک اندازہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرے کا احرام باندھیں گے یا دونوں کا اکٹھا باندھیں گے، اور الروحہ مدینہ پاک کے درمیان ایک جگہ اور وادی صفرا مکہ معظمہ، اور وہ حج یا عمرے کے ارادے پر، اور حضور نے فرمایا میرے روضے پر بھی آئیں گے اور آ کر سلام کریں گے تو میں آواز کے ساتھ روضے سے جواب دوں گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ظاہر ہوگی، حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بھی ظاہر ہوگا۔ ہم روزانہ نماز میں التحیات جس کو کہتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں اس میں قعدہ جس کو،
اس میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام تو اس کو کیا جاتا ہے جو سن سکے اور جواب دے سکے۔ جو سن نہیں سکتا اس کو سلام نہیں کر سکتے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام نہیں کر سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کا سلام سنتے ہیں اور اپنی شان کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ ہم نہیں سن پاتے، مگر ہوں گے اللہ والے، وہ سنتے بھی ہوں گے۔ تو یاد رہے حضرت عیسیٰ روضہ رسول پر تشریف لا کر سلام کریں گے اور آواز کے ساتھ ان کو جواب دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، یعنی وہ نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پیارے صحابی ہیں، جب یہ باتیں سنی تو کہنے لگے لوگوں سے تم میں سے کسی کو، یا آگے کہہ دینا تمہاری اولاد میں سے کسی کو، یا آگے کہہ دینا جس کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہو، ملاقات ہو، تو انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ نبیوں کی بارگاہ میں سلام کہنے کی آرزو کتنی پیاری ہے، کتنی اچھی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات حج اور زیارت کے بعد، روضہ رسول کے حاضری کے بعد ہوگی، اور اس کے زیادہ وقت وہ بیت المقدس میں گزاریں گے، کیونکہ اسی علاقے کو آج دوسروں کے لیے، حالانکہ مسجد اقصیٰ موجود، قبۃ الصخرہ جہاں سے حضور معراج پر گئے، 70,000 کے قریب انبیاء کی قبور ہیں وہاں پر، الذی بارکنا حولہ، برکتیں رکھی ہیں، ان برکتوں سے مراد انبیاء کی قبور۔ تو وہ اس علاقے میں، وہاں پر حضرت عیسیٰ کی ولادت بھی ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ مسجد اقصیٰ موجود۔ اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے پھر آزادی کے ساتھ کھول دے، وہاں کے مسلمانوں کو بھی امن اور آزادی ملے۔ بیان ابھی جاری ہے، گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔